ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، بے شک میرے ولی تقوی والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے میرے ولی تقوی والے ہوتے ہیں۔ اب ولی بننے کے لیے 4 انگوٹھیاں پہننا نہیں، اب ولی بننے کے لیے بال بڑے ہونا شرط نہیں، ولی بننے کے لیے جبہ و دستار ہونا شرط نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما ہے ان اولیاء الا المتقون، بے شک میرا ولی تقوی والا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص حضور سیاہ ایشیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میرے ولی تقوی والے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں اور نہ جائیے، آپ کے پیچھے آپ کے صاحب معاد جن کا عرص ہے، صاحب مزار حضور سیاہ ایشیا علامہ سید مظہر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، کتنا سادہ زندگی تھی۔ آپ کا چلنا بھی سنت کے مطابق تھا، آپ کا اٹھنا بھی سنت کے مطابق تھا، آپ کا بیٹھنا بھی سنت کے مطابق تھا۔ جب آپ راہوں سے گزر جاتے تو بے شک لوگ پکار اٹھتے تھے، دیکھو یہ اللہ کا ولی چلا آ رہا ہے۔ کیوں؟ آپ کے بدن میں لمبا جبہ نہیں تھا، آپ کے سر مبارک میں لمبے بال نہیں تھے، آپ 4 انگوٹھیاں نہیں پہنا کرتے تھے، بلکہ آپ اللہ کے حکم پہ عمل کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے ولی تقوی والے ہوتے تھے۔ آپ کا تقوی بھی ایسا تقوی کہ جس کی دنیا مثال دیتی تھی، آپ کا تقوی بھی ایسا تقوی تھا جس کی دنیا مثال دیتی تھی۔ اللہ کی بارگاہ سے ہم کو، اللہ کے ولی کی بارگاہ سے ہم کو ملتا کیا ہے؟ بعض بدبخت انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ مزار پہ جانا شرک ہے، مزار پہ دعا وہ سر سجدہ کرنا شرک ہے، مزار پہ نہیں جا سکتے، لیکن قربان جاؤ اللہ کے ولی کا آستانہ کیسا آستانہ ہوتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں اشرف المخلوقات، انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ولی کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے؟ ارے ولی کی بارگاہ کی صحبت جب ایک کتا کر لیتا ہے تو اس کا ذکر قرآن میں کر دیا جاتا ہے اصحاب کہف کے نام سے، تو ہمیں تو اللہ نے اشرف المخلوقات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص حضور سیاہ ایشیا، فیضان حضور سیاہ ایشیا۔ ولی کی بارگاہ سے ہم کو ملتا کیا ہے؟ ارے یہی ولی کا آستانہ ہے۔ آپ جمعرات جمعہ کو آ کے تو دیکھیے سائل کی بھیڑ لگی رہتی ہے، کیسے سائل آتے ہیں، خالی دامنوں کو گوہر ملاس سے بھر کے لے جاتے ہیں۔ فقیر آتا ہے مالدار بنا دیا جاتا ہے، غریب آتا ہے مالدار بنا دیا جاتا ہے، اندھا آتا ہے شفا پا جاتا ہے، بے اولاد ہوتا ہے اولاد سے نواز دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بارگاہ کسی دنیا دار کی نہیں بلکہ اللہ کے ولی کی بارگاہ۔ یہ بارگاہ کسی دنیا دار کی نہیں بلکہ اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے۔ جب اللہ کے ایک ولی کا یہ عالم ہے تو قربان جاؤ غوث اعظم کا کیا حال ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، شان غوث اعظم، مظہر غوث اعظم، عرص حضور سیاہ ایشیا۔ جب ایک اللہ کے ولی کا ایسا عالم ہے تو قربان جاؤ دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں اللہ کے ولی ہیں، لیکن مگر سب کی گردنوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم ہے۔ یہ ولی کوئی عام ولی نہیں بلکہ غوث اعظم تو وہ غوث ہے کہ وہ خود فرماتے
فرماتے ہیں ایک محفل میں میں کھڑا تھا، ایک شخص سامنے سے چلا آ رہا، اس نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم، غوث پاک نے جواب دیا وعلیکم السلام، پھر غوث پاک نے کہا وعلیکم السلام، وہ شخص رکا، کہا اے غوث اعظم یہ بتائیے میں نے سلام آپ سے ایک بار کیا، آپ نے جواب کیوں 2 بار دیا؟ میں نے سلام ایک بار کیا، آپ نے جواب کیوں 2 بار دیا؟ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ایک بار میری ماں راستے سے گزر رہی تھی، تو نے میری ماں کو سلام کیا تھا، میری ماں سن نہیں پائی تھی، وہ سلام کا جواب میں تجھے آج دے رہا ہوں۔ غوث پاک کی یہ شان، تو قربان جاؤ میرے پیر و مرشد حضور سیاح ایشیا کی کیا شان ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو حضور سیاح ایشیا حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید مفتی مظہر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے مالا مال کرے، اور ہم سے آج بولنے میں جو غلطیاں خامیاں گستاخیاں ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم و خبیر ہے، تو میری غلطیوں کو درگزر فرما، خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے، پاؤں استادوں کے تابع ہے تو فن آیا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں میں ڈال کر پردہ ہر غموں سے نکال رکھا ہے،